شیخ افضل ضیاء آفیشیل یوٹیوب چینل پر جید علماء کرام کے دروس اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال کو لکھنے کے لیے اس کے کندھوں پر فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ قرآن مجید نے کرام کاتبین ان کو لکھنے کی ذمہ داری کا ذکر کیا ہے۔ یہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو، یہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اور یہ لکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، یہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اور یہ لکھا ہوا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے نام پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں، وہ لفظ اچھا ہو یا برا ہو، فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور انسان جب سے بولنے کے قابل ہوتا ہے، مرنے تک جتنا وہ بولتا ہے، جتنے وہ عمل کرتا ہے، یہ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اس کو تحریر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس نظام کے تحت یہ فرشتے بطور گواہی ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن حساب و کتاب میں ٹائم یہ سارے ثبوت پیش کیے جائیں گے، اور انسان کے لیے کسی بھی عمل کے کرنے پر وہ انکار نہیں کرے گا، کیونکہ ہر چیز تو لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز تحریر میں ہے، نوٹ کی ہوئی۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ جو رجسٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے کر دے گا اور فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا یہ جو نام اعمال ہے اس کو خود ہی پڑھو۔ تو دنیا میں جو کچھ لکھا تھا وہ لکھا تو فرشتوں نے تھا، انسان اس کو پڑھے گا اور خود بھی اس کو پڑھنے کے ساتھ اس کو قبول بھی کرے گا۔ انکار کرنے کی بندے میں ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کچھ ایسا لکھا ہی نہیں کہ جو غلط ہوتا ہے، اور یہ سارا کام اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ ہم یہاں مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس وقت ہمارا ایک نیکی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے کہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں یہ فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اور ایک لفظ یہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو ہر بندہ یہ سوچے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے ہر چیز کو تحریر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو بول رہے ہوتے ہیں، وہ سب چیز لکھی جا رہی ہوتی ہے، اور کتنی باریکی کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ زلزال میں اس کا ذکر کیا
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جس بندے نے عمل کیا ہوگا ایک ذرے کے برابر اور وہ کیا ہوا عمل خیر ہوگا، نیکی کا کام ہوگا، اچھا کام ہوگا، تو وہ قیامت کے دن اس کو اپنے نام اعمال میں پائے گا۔ ایک ذرہ اللہ نے اس آیت میں ذرے کا ذکر کیا۔ عام طور پر جو ذرات ہوتے ہیں وہ آسانی سے نظر نہیں آتے۔ اگر کبھی آپ نے غور کیا ہو، اگر کسی بند کمرے میں سورج کی جو روشنی ہے وہ کسی سوراخ کے ذریعے سے داخل ہو رہی ہو اور اس روشنی کے اندر اڑتا ہوا آپ کو جو دھواں سا یا دھول مٹی نظر آتی ہے وہ اڑتے ہوئے ذرات ہوتے ہیں۔ اگر ان ذرات کو آپ پکڑنا چاہو، آپ کے ہاتھ کو اگر لگیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام اس ذرے کا بھی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ترازو بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے قائم کیا جائے گا، وزن اعمال کے لیے، اس میں ایک ذرے کا بھی وزن ہوگا۔ وہ جو ذرہ ہے کبھی وہ اچھائی کی صورت میں ہوگا، نیکی کی صورت میں، کبھی وہ برائی کی صورت میں ہوگا۔ وہ یا اللہ تعالیٰ کے نام اپنے بندے پر ظلم نہیں ہے، اللہ جاتی نہیں کرتا۔ اگر بندے نے دنیا میں ایک ذرے کے برابر بھی اچھا کام کیا ہے، اس نے نیکی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ذرے کے برابر اس نیکی پر بھی بندے کو اس کا بدلہ دے گا کہ میرے بندے نے محنت کی ہے۔ بے شک وہ بندے کو یاد نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نام اس کے ریکارڈ میں اس ذرے کا ذکر موجود ہے۔ اس نے اچھا کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو ہمیں زندگی دی ہے یہ اچھے عمل چیک کرنے کے لیے دی گئی ہے کہ ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، نیک کام کون کرتا ہے۔ تو ایک بندہ نیک کام کرتا ہے، بے شک اس کا وہ عمل ذرے کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا بدلہ ہے، بندے کو اس کی جزا ملے گی۔ اور اگر بندے نے وہ برائی کی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر اس بندے نے عمل کیا ہے اور وہ عمل برا ہے تو برا عمل کرنے پر اس کو اس کی سزا بھی ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر اچھائی کرنے پر اجر ہے اور نیکی ہے تو برائی کرنے پر اس کی سزا بھی ہے۔ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بندے کے اس گناہ پر اس کو سزا دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مگر انسان کو اللہ کی جو سزا ہے اس کا ڈر اور اس کا خوف یہ دل میں ہونا چاہیے تاکہ انسان گناہ سے بچے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں جو ڈر اور خوف ہے اس کو دیکھ کر اگر وہ معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بندے کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اس سے گناہوں کا نہیں پوچھتا، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نیکی کرنے پر اچھا بدلہ ملے گا اور اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کی سزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جو نیکی ہوتی ہے اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے نے سوچا کہ میں گناہ کروں گا تو فرشتے فوراً لکھ لیتے کہ اس نے سوچا میں گناہ کروں گا،
بلکہ اللہ تعالیٰ جو بندے سے محبت کرتا ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو اس کی برائی نہ لکھو۔ بندے نے ارادہ کر لیا، سوچ لیا کہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ میں نے کرنا ہے، بندے نے اپنی سوچ بنا لی، بندے نے گناہ کرنے کے لیے اپنا پروگرام شروع کر دیا، اس کو کیسا موقع چاہیے، کیسا ٹائم چاہیے، اس کو کوئی دیکھے نا۔ اب اس نے پورا اپنا پروگرام گناہ کا ترتیب دے لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پابند کرتا ہے کہ تم نے ابھی تک کچھ نہیں لکھنا جب تک یہ بندہ وہ گناہ کر نہیں لیتا، ابھی تو سوچ ہے نا کسی کہ میں نے گناہ کرنا ہے، بندے کی سوچنے پر فرشتوں کو لکھنے کا حکم نہیں، بلکہ فرشتے انتظار میں ہیں کہ جب یہ گناہ کرے گا تب ہم لکھیں گے۔ اس نے سوچا ہے میں گناہ کروں گا، ہو سکتا ہے یہ گناہ نہ کر پائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پابند کر دیتا ہے کہ جب تک یہ گناہ کر نہ دے تم نے اس کو لکھنا نہیں ہے، اور اگر اس بندے نے وہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندے کے اس گناہ کو ایک ہی گناہ لکھو گے، اس نے ایک گناہ کیا ایک ہی گناہ لکھو گے، اس سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے اس کو تحریر کر دو، مگر یہ ایک غلطی ہے، ایک گناہ ہے، تو فرشتے اس بندے کے نام اعمال میں اس بندے کا وہ ایک گناہ لکھتے ہیں جس کے لیے بے شک اس نے ایک لمبا ٹائم صرف کیا، مگر وہ گناہ تو ایک ہی ہے، یہ ساری بات اور بلیری وہ ایک ہی گناہ کے لیے کر رہا تھا، تو ایک گناہ لکھنے کا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، اور اگر وہ برائی میری رضا کے لیے چھوڑ دے، بندے کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہو گیا کہ یہ جو میں گناہ کرنے لگا ہوں، جس کی میں تیاری کر رہا ہوں، یہ گناہ کہیں میرے لیے اللہ کے عذاب کا بھی ذریعہ بن جائے، بندے کے ذہن میں سوچ آتی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس گناہ کی ہیبت، اس کی شدت، اللہ کا غضب، شرمندگی یا لوگوں کا ڈر اور خوف، بدنامی کا ڈر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ برائی کو میری رضا کی وجہ سے اگر چھوڑ دیتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو پھر تم اس بندے کی نیکی لکھو گے۔ کیا لکھو گے؟ نیکی لکھو گے۔ گناہ کرنے لگا تھا، گناہ نہیں کیا، گناہ چھوڑ دیا، تو گناہ چھوڑنا تو نیکی ہے، تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی تم نیکی لکھو گے، اس نے یہ گناہ چھوڑ کر بھی نیکی کما لی، تو فرشتے اس کی وہ نیکی لکھتے ہیں، اور جب نیکی کا وہ ارادہ کرے مگر نیکی کر نہ سکے تو اسے ایک نیکی لکھو کہ میرے بندے نے نیکی کرنے کا ارادہ تو کر لیا، بے شک ابھی تک بندے کو نیکی کا موقع نہیں ملا، لیکن میرے بندے کی سوچ بن گئی، اس نے سوچ لیا کہ یہ میں نیکی کروں گا، تو جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا نیکی کا ارادہ بن گیا، لکھ دو، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا کہ یہ نیکی کرنے کی سوچ رکھتا ہے۔ یہ فرق ہے نیکی اور گناہ میں۔ گناہ کا سوچتا ہے نہیں لکھا جاتا جب تک گناہ کرنا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس نیک ارادے پر بھی اس کو وہ نیکی ملتی ہے، اس کو وہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جب بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے لکھنے کا، پھر وہ اس کا اجر لکھا جاتا
کتنا اس بندے میں اس نیکی کو کرنے کا اخلاص تھا، کتنا جذبہ تھا، جتنی وہ محبت سے وہ نیکی کر رہا تھا، جتنی وہ اللہ کی رضا چاہنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر وہ نیکی اور اس کا جو بدلہ ہے، اجر و ثواب ہے، کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہ 700 گنا تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اور جتنا اللہ چاہے اس کو بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندوں کی جو نیکیاں ہیں اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا لیول الگ ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر بندہ گناہ سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے کچھ نرمی ہے کہ ابھی اتنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ بندے سے محبت کرتا ہے، اس محبت کی بنا پر اگر کوئی بندہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ تو یہ اللہ کی محبت اپنے اہل ایمان بندوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم بھی اس تناظر میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنا دن جو گزارتے ہیں، ہم جو اپنی راتیں گزارتے ہیں، تو ہماری سوچ نیکی کرنے کے لیے ہوتی ہے یا گناہ کرنے کے لیے؟ جو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نیکی کے لیے کوشش ہوتی ہے یا گناہ کے لیے؟ اگر تو گناہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر سوچئے اللہ تو اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس کو اجر دینا چاہتا ہے، اس کو اچھا بدلہ دینا چاہتا ہے، اور بندہ کیا ہے، وہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں گناہ کیسے کروں، جبکہ اس بندے کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ جو فرشتے ہیں کرام کاتبین جو ہر چیز لکھ رہے ہیں، تو جو میں کروں گا وہ لکھیں گے، کتنا اچھا ہو کہ میں کچھ اچھا کروں تاکہ میرے نام اعمال میں جو لکھا جائے وہ نیکی لکھی جائے، اور جو نیکی لکھی جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب کتنا بڑھا کے دے گا، اس بندے کو اکیلے کو نہیں بلکہ سب لوگوں کے سامنے اس کو ملے گا۔ اس وقت بندہ چاہے گا کاش میری نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہوتی، میں اس سے زیادہ کرتا، مجھے اس سے زیادہ عزت ملتی، لیکن وہاں پر نیکی کرنے کا موقع بندے کو نہیں ملے گا، وہاں تو صرف اس کا بدلہ اس کو دیا جا رہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کئی سارے بہانے دیتا ہے، کیونکہ اللہ خالق و مالک ہے، بندوں سے محبت کرتا ہے، تو کسی بندے کو بھی جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ کوئی اس بندے کا بہانہ چاہیے۔ بہانے سے مراد اس بندے کا کوئی اچھا کام۔ جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے وہ ان کا جو بنیادی عمل ہے وہ ان کا ایمان ہوگا۔ اگر ایمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، توحید پرست ہے، اس بندے نے شرک نہیں کیا، باقی اس بندے کے گناہ ہیں، وہ جو باقی گناہ ہیں شرک کے علاوہ وہ قابل معافی ہیں۔ اگر کسی بندے نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور سچی توبہ کر لی، چاہے وہ گناہ بڑے ہی ہوں، اس امید سے اللہ سے معافی مانگے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی کرتا ہے اور بندوں کو بخشتا بھی ہے۔ کچھ گناہ ہیں جو نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں، وہ بندہ توبہ کرنے والا جس طرح کی توبہ کرے گا ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ پھر جس بندے کے اندر ایمان تو ہے مگر گناہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ وہ اس کے ایمان کو قبول کر کے اس کے جو گناہ ہیں قیامت کے دن ان گناہوں کو اس کو سزا دے دے، اور سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دے۔ تو اہل ایمان کے لیے اللہ کی جنت تو ہے، چاہے وہ سزا ملنے کے بعد ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملنے کے بعد ہو۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، بڑا عجیب واقعہ اٹھ گیا حدیث کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں جو داخل فرمائے گا وہ یہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اللہ کی محبت دیکھیے، ہم
لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم اللہ سے بدتر رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے کہاں معاف کرے گا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں اللہ سے زیادہ امید ہونی چاہیے کہ وہ انشاءاللہ ہم پر رحم کرے گا اور ہمیں معاف کرے گا، بے شک ہم گناہ گار ہیں، مگر ہم اللہ سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا انسان ہے جو اپنے خالق و مالک سے بدتر ہے، بدگمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بندے کو بہت اچھا دعا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اگر ہم سے کتنے ہی گناہ ہو جائیں، اگر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ گناہ دیر نہیں ہے، اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، چاہے اس بندے کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہی کیوں نہ ہو۔ مگر یہ بندہ جو جنت میں جائے گا اور سب سے شاید آخری جنتی ہوگا، سب لوگ جو جنت میں جا چکے ہوں گے، سب سے آخر میں جو جنت میں جانے والا بندہ ہے، کیسا دلچسپ آدمی ہوگا یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بیچ فیصلہ فرما کر فارغ ہو چکا ہوگا۔ جن لوگوں نے اچھے عمل کیے اللہ کو جنت میں داخل فرما دے گا، اور جو گناہگار ہیں اللہ ان کو جہنم میں داخل کر چکا ہوگا۔ اب جنتی جنت میں ہے اور جہنمی جہنم کے اندر ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص باقی ہوگا، اور یہ جو شخص ہوگا یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا۔ اب جنت اور جہنم دونوں کا بہت فاصلہ ہے، کیونکہ دونوں ہیں بہت بڑی، زمین و آسمان کا عرض دیکھیے، ان کی چوڑائی اور لمبائی دیکھیے، جیسے یہ پھیلے ہوئے ہیں، جنت اور جہنم اس کا بہت بڑی اور پھیلی ہوئی۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ واقعہ ذکر کیا، لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کا جو بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ اس طرح دکھایا گیا کہ شاید بہت قریب اور یہ بندہ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ نے اس کو بیچ میں کھڑا کر دیا، جنتی جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ کھڑا ہوگا، اللہ نے اس بندے کے چہرے کو جہنم کی طرف کیا ہوا ہوگا۔ جہنم کا جو دروازہ ہے، اندر آگ جل رہی ہے، اندر لوگ جل رہے ہیں، ان کی چیخ و پکار ہے، ان کا شور شرابہ ہے، ان کا واویلا کرنا، ان کا چلانا ہے۔ اس بندے کا منہ اللہ جہنم کی طرف کر دے گا، اور سامنے جہنم ہے، اور یہ ادھر کو کر کے کھڑا ہے، کھڑے کھڑے بہت طویل عرصہ گزر چکا ہوگا، اور یہ بندہ اس جہنم کی آگ کی جو شدت اور شعلے ہے اس کو دیکھ رہا ہوگا، اور اس کی جو حرارت اور گرمائش ہے اس کو محسوس کر رہا ہوگا۔ جیسے آگ اگر دور بھی جل رہی ہو اور آپ تھوڑا دور بھی کھڑے ہوں تو جتنی اس کی شدت ہوتی ہے اس کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ جو ہمارے نظام ہے یہ آگ کی تپش کو کتنا محسوس کرتے ہیں وہ تو الگ بات ہے۔ ابھی چند دنوں سے جو کراچی کی گرمی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے، یہ سورج کی جو تپش اور حرارت ہے اس میں آپ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ننگے پاؤں تو بالکل بھی نہیں۔ تو آپ اندازہ کیجیے یہ جو آگ برسا رہا ہے سورج، یہ گرمی اور یہ حرارت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ ہمارے جسم اتنے نازک ہیں، تو وہ جو جہنم کی شدت ہوگی، اس کی جو آگ ہوگی، وہ انسان کو کس طرح جھلسائے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جہنم کی شدت اور حرارت اس کو محسوس کر رہا ہوگا تو یہ بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوگا کہ اللہ مجھے یہاں سے ہٹا دے، یہ جو گرمائش اور تپش ہے یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔
بندے سے فرمائے گا اچھا اگر تیرا چہرہ جہنم کی طرف سے میں ہٹا دیتا ہوں تو اس کے بعد تو میرے سے کچھ اور تو نہیں مانگے گا. اب بندے کے لیے ایک چانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جہنم کی طرف سے جو اتنی گرمائش اور شدت آ رہی ہے اگر اس سے چہرہ ہٹا دیا جائے گا تو کم سے کم یہ گرمائش تو ختم ہو جائے گی. جو میں حرارت محسوس کر رہا ہوں اس سے تو جان چھوٹے گی. تو وہ کہے گا ہاں اللہ لا بعزتی کا لا اسالک غیرہ، ہاں میرے پروردگار تیری عزت کی قسم بس یہ جہنم کی طرف سے مجھے ہٹا دے تاکہ یہ جو گرمائش آ رہی ہے میں اس سے بچ جاؤں، بس میں اس کے علاوہ تیرے سے کوئی سوال نہیں کروں گا. نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو جو جہنم کی طرف چہرہ کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ وہاں سے ہٹا کر اس کے چہرے کو گھما کر جنت کی طرف کر دے گا. اب اس بندے کا جو رخ ہے وہ جنت کے دروازے کی طرف ہے. اب جیسے چہرہ جنت کی طرف پھیر دیا گیا اب وہ جنت کے دروازے کو دیکھ رہا ہے اور اندر جنتی لوگ جنت کے اندر ہیں، بڑے بہترین خوبصورت اپنے محلات کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر مزے کر رہے ہیں اور اس کی جو نگاہیں ہیں یہ جنت کے دروازے کی طرف ہے اور یہ ان کو دیکھ رہا ہے. وقت گزرتا جائے گا اور یہ بندہ جنت کے دروازے کو دیکھ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہا ہوگا کہ اللہ یہ جو جنت کا دروازہ ہے میں تو اس سے بہت دور ہوں، بس اللہ مجھے اس جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے کیونکہ دروازہ بہت دور ہے، مجھے اتنا قریب کر دے کہ مجھے دروازے کے پاس بٹھا دے. اب اس بندے کے دل میں جو باتیں آ رہی ہیں یہ جو دعائیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ خالق و مالک ہے وہ تو سب جانتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا اگر میں تجھے جنت کے دروازے کے اور قریب کر دوں، دروازے کے پاس بٹھا دوں تو اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا نہیں میرے پروردگار تیری عزت کی قسم بس مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے گا اور اس کو جنت کے دروازے کے اور قریب کر دے گا. اب یہ بندہ جنت کے دروازے کے بالکل قریب ہے. اب جنت کے دروازے کے جیسے قریب ہے تو جنت کی کیا خوشبو ہے، کیا اس کی نعمتیں ہیں، کیا اس کی بہاریں ہیں. جب یہ ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہوگا تو اس وقت اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ اور تبدیل ہو جائے گی. اب یہ وہاں پہنچ کر پھر ایک وقت گزرے گا، اس کی جو زندگی ہے یہ بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں اور دعاؤں میں گزر رہی ہے. اب جنت کے دروازے کے پاس ہے تو یہ اللہ سے یہ دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ بس اب تو گیٹ کے پاس کھڑا ہوں، کیوں نہ اللہ تو مجھے اندر داخل ہی کر دے. اب اس کی جو دعائیں ہیں وہ جنت میں داخلے کی دعائیں ہوں گی اور یہ اللہ سے مسلسل دعائیں کر رہا ہوگا کہ اللہ جنت میں داخل کر دے. اللہ تیرے بندے کچھ جہنم کے اندر ہیں، اللہ تیرے بندے کچھ جنت کے اندر ہیں، یا اللہ میں تو اکیلا ہی ہوں، جہنم سے بھی تمہیں دور کر دی ہے اور جنت کے دروازے کے پاس کھڑا کر دی ہے. تو اللہ تو کتنا مہربان ہے، تیرے سے بڑھ کر تو کوئی مہربان ہے ہی نہیں. اب اللہ بادشاہ ہی کتنا ہے کہ مجھے بھی اپنے بندوں میں داخل فرما دے جو جنت کے اندر ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا ابن آدم کے بیٹے تو کتنے وعدے توڑتا ہے. پہلے تو نے کہا کہ مجھے جہنم کے دروازے کے پاس جو کھڑا کیا ہے اس نے مجھے جلسا دیا ہے، مجھے یہاں سے ہٹا دے. تو میں نے تیرے چہرے کو وہاں سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دی ہے اور جب جنت کی طرف کر دی ہے تو تجھ سے رہا نہیں گیا اور تو نے پھر کہا کہ مجھے جنت کے دروازے کے پاس کر دے. تو میں نے اس کے پاس بھی کر دیا اور تو نے جو مانگا میں نے تجھے دیا اور اب تو مجھ سے مزید کہتا ہے کہ تجھے میں جنت میں داخل کروں. تو وہ بندہ کہے گا اللہ تو پروردگار ہے، تو مجھے بد نصیب نہ کر، میں تو جنت کے دروازے کے پاس تیری رحمت کی
کی وجہ سے پہنچا ہوں اور مجھے تیری مہربانی پر یقین ہے کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا رب اپنے اس بندے کی باتوں کو سن کر ہنس پڑے گا، یہ بندہ اللہ کو بھی ہنسا دے گا، اور اللہ جب ہنس پڑے گا اس بندے کے اس کردار پر اور جنت میں داخلے کے لیے ضد پر، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، پھر ماں اس سے کیا مانگتا ہے؟ اب جس بندے کو اللہ نے یہ بڑھا دیا ماں کیا مانگتا ہے، سامنے جنت نظر آ رہی ہے، خوشی کی جو کیفیت ہے زبان صاف میں نہیں دے رہی کہ مانگو تو کیا مانگو، جنت مل گئی پاس ہو گیا، اب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیا مانگوں؟ اس بندے کو یاد کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پھر کچھ چیزیں گنوائے گا، اللہ خود گنوائے گا کہ تو یہ مانگ جنت میں یہ بھی ہے، یہ مانگ جنت میں یہ بھی ہے، یہ مانگ جنت میں یہ بھی، اللہ خود گنوائے گا، اس کو خود بتائے گا کہ بندے یہ میری جنت ہے، اس جنت میں یہ بھی ہے، اس جنت میں یہ بھی ہے، اللہ خود گنوائے گا۔ اللہ کی محبت دیکھیے اپنے اہل ایمان بندوں کے ساتھ، جب اتنی ساری چیزیں اللہ اس کو گنوا دے گا، اللہ فرمائے گا یہ سب کچھ یہ بھی تجھے دوں گا اور 10 گنا مزید بھی تجھ کو دوں گا، اور یہ سب انعامات کی بارش فرما کر اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آخری بندہ ہوگا جو اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ امت کے سامنے اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنے رب کی محبت پیدا ہو جائے کہ اگر ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارو گے، نیک اعمال کرو گے، تو اللہ کبھی بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بندے کی کون سی نیکی، بندے کا کون سا عمل، بندے کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ بندے پر مہربان ہو جائے اور اس نیکی کو دیکھ کر اپنے بندے کو جنت میں داخل فرما دے، اللہ کو بہت خوش والا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنے ایمان کو اچھا مضبوط اتنا قوی بنائیں کہ ہمارا ایمان اللہ کو پسند آ جائے، نیک اعمال اس محبت سے کریں، نیکی کا جذبہ اتنا زیادہ ہو کہ ہماری وہ نیکی اخلاص پر مبنی ہو اور وہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ آسان کر دے، تو ہمارے لیے سودا ملتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور